ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین کرام حاضرین جلسہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم و احسان ہے کہ اس نے سب کو ایمان کی کیرتی دولت سے نوازا اور ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کا خالق و مالک وہی ہے، عبادت کا پرست اسی کو ہونی چاہیے۔ خدائے واحد کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پوجا کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں خبردار کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا گناہ اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ صرف دنیا کا سب سے بھیانک جرم ہے، وہ خدا کا بہت ہی آسان فراموش ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو کھاتا پیتا اور اپنے کاموں میں لاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتا ہے، جبکہ سجدہ اور عبادت صرف خدا کی ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، پیروں دوسروں کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جبکہ حالت روا مشکل کو سب سے خدا کی جاتا ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ وہاں کا مزارات دنیا میں سب سے بزرگ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہائی عقیدت و محبت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی صحابہ سے یہ روایت نہیں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو یا اس کے چلے جانے کے بعد مزار اختر پر سر جھکا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت اور توحید پر دیا ہے اور لوگوں کو کفر اور شرک سے باز رکھا ہے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو فراموش کر کے غیر اللہ کے سر میں سجدہ ریزی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا مسلمان بنائے، کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔